کہ یہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. لا نہیں، یہ تو اب ہم سب کو یاد ہے. لا نہیں، یتخذی، یتخذی بھی بہت دفعہ آیا ہے نا. اخذا اور اخذا کے اس میں بھی آیا ہے اور یتخذا کی شکل میں بھی آیا ہے. اس کا مطلب ہے بنانا، لے لینا. تو نہیں، نہ بنائے المؤمنون، مؤمن یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ المؤمنون جمع ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو مومن نہ بنائے، ٹھیک ہے، مومن نہ بنائے. یہاں پر مومن فاعل ہے، یعنی کہ مومن کو کہا جا رہا ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ نہیں بناتا، ٹھیک ہے. مومن نہ بنائے الکافرین، کافروں کو. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی جمع ہے. مومن نہ بنائے کافروں کو اولیاء. اولیاء کس کی جمع ہے؟ اولیاء ہم اردو میں بھی اولیاء بولتے ہیں نا. ولی کی جمع ہے. ہاں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، ولی کی جمع ہے. تو نہ بنائے مومن کافروں کو اپنا ولی، ٹھیک ہے. یہاں دوست لکھا ہوا ہے، لیکن دوست جو ہے وہ ولی کا ایگزیکٹ ترجمہ نہیں ہے، اس لیے میں ولی ہی بولتی ہوں کہ مومن کافروں کو ولی نہ بنائے. من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ، یعنی کہ مومنوں کو چھوڑ کر وہ کافروں کو اپنا ولی نہ بنائے. یہاں پر دیکھیں مؤمنون یہاں پر ہے اور یہاں مؤمنین ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں واو نون سے جمع کیا گیا ہے اور یہاں یا نون سے جمع کیا ہے. ہاں بالکل. تو یہ جو وسیع آپ نے پہلے بھی سوال کیا تھا، تو اس میں اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. کہ یہاں پر دیکھیں یہ فاعل کی حالت ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر مومن جو ہے وہ فاعل ہے، یعنی مومن کام کرنے والا ہے، مومن بنانے والا ہے. تو جس کو کہا جا رہا ہے کہ تم مومن جو ہے وہ بنانے والا نہیں ہوتا ہے. کس کو؟ کافر کو. تو یہاں پر کافر جو ہے وہ پیسیو حالت ہے، یعنی کہ مومن بنانے والا ہے کافر کو. مومن نہ بنائے کافر کو اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ. تو یہاں پر بھی یہ بھی پیسیو حالت ہے. دیکھیں آپ کو ترجمے پر غور کرنے سے ہی پتا چل جائے کہ یہاں پر جو مومن کا لفظ ہے وہ فاعل کی طرح استعمال ہوا ہے کہ، اور فاعل ہمیشہ ایکٹیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کام کرنے والا ہمیشہ ایکٹیو ہوتا ہے، پیسیو نہیں ہوتا ہے. تو نہ بنائے مومن، تو یہاں مومن جو ہے وہ کام کرنے والا ہے. لیکن یہاں پر لفظ مومن جو ہے وہ کام کرنے والا نہیں ہے، یعنی کہ یہاں پر مومن آبجیکٹ ہے. یعنی کہ مومنین کو چھوڑ کر تم دوسرے مومن جو ہیں ان کو چھوڑ کر تم کافروں کو مومن نہ بناؤ. تو یہاں پر لفظ مومن پیسیو حالت میں ہے، یہاں ایکٹیو حالت میں نہیں ہے، اس لیے یا نون سے اس کی جمع آئی ہے اور یہاں پر واو نون سے جمع آئی ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو موسٹ آف دا ٹائم اگر آپ جو ہیں واو نون سے جمع دیکھیں کسی لفظ کی تو وہ اس کی ایکٹیو حالت ہوگی، ٹھیک ہے. اور یا نون سے دیکھیں گی تو دو باتیں ہو سکتی ہے، یا تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یا پھر یعنی کہ وہ مفعول ہوتا ہے تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے، اور یا پھر یہ کیا ہوتا ہے، کسی کی پوزیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب جیسے ہم مثال کے طور پر اگر میں کہتی ہوں، نہیں یہ تثنیہ نہیں ہے، مؤمنینا یہ تثنیہ نہیں ہے، یہ دونوں جمع ہے. تثنیہ میں مؤمنات، یہ مؤمنونا کی جگہ کیا ہوگا؟ مؤمنانی ہوگا، ٹھیک ہے. الف اور نون سے ہوتا ہے مؤمنانی. اور مؤمنینی یہ نصب کی حالت ہوتی ہے. تو یہاں پر
مومنوں کو کہا گیا کہ تم مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر ومن یفعل، اور جو کوئی ایسا کرے گا، جو کوئی یفعل کرے گا، ذالک ایسا. ذالک سے کیا مطلب ہے کہ یہ جو مومن کو چھوڑ کے کافر کو ولی بنانے کا کام کرے گا، تو ومن یفعل ذالک فلیس، تو نہیں ہے، من اللہ، اللہ سے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے. من اللہ سے مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے. فی شیئن، کسی چیز میں، اللہ. اچھا، اس کو میں انشاءاللہ تفسیر میں زیادہ بتاؤں گی. یہاں پر جو ہے تھوڑا سا عربی میں یہ ہوتا ہے کہ بات واضح ہوتی ہے نا، تو پھر تھوڑا سا محذوف کر دیا جاتا ہے، یعنی جملے میں چھوٹے سے چھوٹا کر دیا جاتا ہے اگر مفہوم واضح ہوتا ہے. تو یہاں پر من اللہ فی شیئن، اللہ کی طرف سے کسی چیز میں. تو اب اس کی انشاءاللہ تفسیر جب کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہاں پر کس طرح سے جملہ ہے اصل میں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو مومنون اور مومنین والی بات سب کو صحیح سمجھ میں آ گئی ہے نا، کہ جب بھی اس طرح سے ہوگا تو کیا مطلب ہوتا ہے انشاءاللہ. چلیں، تو فلیس من اللہ فی شیئن، تو نہیں ہے اس کی طرف، اس اللہ کی طرف سے کسی چیز میں، الا مگر. تو اللہ جب آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا کہ میرا اس سے فلاں سے کوئی تعلق نہیں ہے، الا یہ کہ وہ کوئی غلط کام چھوڑ دے. ہم ایسے کہتے ہیں میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، الا یہ کہ تم غلط کام چھوڑ دو. تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ صرف اس صورت میں میرا تم سے تعلق ہوگا جب تم غلط کام چھوڑ دو. تو یا الا جو ہوتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ اس کو، یعنی کہ یہاں پر تو کہہ دیا گیا کہ اللہ کی طرف سے ایسے شخص کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جو کافروں کو ولی بنائے. لیکن اس میں کون سے مومن بچ جاتے ہیں اس وارننگ سے؟ یہاں پر یہ وارننگ ہے نا کہ جس مسلمان نے دوسرے مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کو ولی بنایا، ان کو اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ملے گا. تو لیکن وہ مسلمان جو کہ دوست کافروں کو ولی بنائے، مگر کیوں بنائے؟ ان یہ کہ تتقو، تم بچنا چاہتے ہو، منہم ان سے، تقاتن بچنا، یعنی کہ جو مومن اپنے بچاؤ کی خاطر یہ کر رہا ہو، اس کے دل میں خوف ہو، وہ ایسے حالات میں ہو کہ اس کو کافروں سے ڈر ہو، کافروں میں گھرا ہوا ہے، تو وہ بظاہر اپنی دوستی جتا رہا ہے صرف کس لیے کہ وہ ان کے ظلم سے بچ جائے. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے. اللہ مگر یہ کہ تتقو، تم بچو، یعنی تم یہ جو دوستی کا اظہار کر رہے ہو کس لیے کر رہے ہو کہ تم بچ رہے ہو، منہم ان سے، ان دشمنوں سے، ان کافروں سے، تقاتن بچنا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر تم ایسا کر رہے ہو تو پھر تم کو اللہ کی طرف سے یہ وارننگ نہیں ہے کہ تم کو اللہ کے پاس کوئی حصہ نہیں ملے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ انشاءاللہ کلیئر ہو گئی ہوگی نا؟ ہاں بالکل. وَيُحَذِّرُكُمْ حذرا بچاؤ لینا یا ڈرانا. ٹھیک ہے، تو اللہ ڈراتا ہے، وہ ڈراتا ہے، مینز کون ڈراتا ہے؟ اللہ ڈراتا ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، یحذر ڈراتا ہے تم کو اللہ، نفسہ اپنی ذات سے. یعنی یہاں پر کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو یہ وارننگ دے کر، یہ سمجھا کر ڈرا رہا ہے تم کو کہ تم اللہ کی ناراضگی سے بچو. اللہ کی ناراضگی سے اللہ بچا رہا ہے تم کو کہ اگر یہ جو عمل ہے مسلمان کو چھوڑ کر کافر کو ولی بنانا،
یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو تم کو اللہ اپنی ناراضگی سے بچا رہا ہے، ڈرا رہا ہے تم کو، ٹھیک ہے. یحذرکم، اللہ تم کو وارننگ دے رہا ہے، یہ بات بتا کے تم کو ڈرا رہا ہے کہ تم اللہ سے، اللہ کی ذات سے ڈرو اور اللہ کے ناراض کرنے والا کام نہ کرو. وَإِلَى اللَّهِ، اور طرف اللہ کے، المصیر، لوٹنا ہے. کیونکہ تم سب کو لوٹنا تو کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے. تو دنیا میں اگر تم ایسا کرو گے اور تم سمجھو گے کہ تمہارا کچھ فائدہ ہے اس میں، تو آخرت میں تو تم کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. اگر اللہ کو ناراض کر کے لوٹو گے تو پھر تمہیں کس کا نقصان ہوگا؟ اگر کوئی انسان خدا نخواستہ اس حالت میں دنیا سے جائے گا جو اللہ اس سے ناراض ہے، تو پھر اس کو سامنا تو اللہ ہی کا کرنا ہے نا. پھر قل، آپ کہہ دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، ان، اگر، تخفو، تم چھپاؤ، خفی سے ہے خافا یا چھپانا، اپنے دل میں کوئی بات چھپانا، معافی، جو ہے، فی صدورکم، تمہارے سینوں میں. صدور، لفظ صدور کا واحد بتائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نصرت، صدور، لفظ صدور کا صدرن، ماشاءاللہ، سینہ. تو تم اپنے سینوں میں اگر کچھ چھپاتے ہو، او تبدوہم، بدا سے ظاہر کرنا، یا او کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا. تو تم سینوں میں چھپاتے ہو یا تم ظاہر کرتے ہو اس کو. یہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کس طرف لوٹ رہا ہے؟ دیکھیں اس جملے پہ غور کریں. کہہ دیجئے اگر تم چھپاتے ہو جو فی صدورہم، جو تمہارے سینوں میں ہے، یا تبدوہ، کس طرف جا رہا ہے؟ نہیں، یہ جا رہا ہے، دیکھیں یہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ جا رہا ہے تبدوہ، ماں کی طرف. اوکے، ماں، جو کچھ چھپایا ہے اس کو تم نے چھپایا یا اس کو تم نے ظاہر کیا. ٹھیک ہے، یہ ضمیر کا ضرور غور کیا کرے کہ ضمیر کس طرف اشارہ کر رہی ہے، تو آپ کو ترجمہ بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ. تو ہاں بالکل، پھر وہ ترجمے میں غلطی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو تم ظاہر کرو اس کو، یعنی کہ اس کو جو تمہارے سینے میں ہے اس کو ظاہر کرو یا اس کو تم چھپاؤ. ٹھیک ہے، یعلم ہو، جان لے گا اللہ ہو، اس کو. اب یہ والی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ یعلم، جان لے گا اللہ ہو، اس کو. یہ کہاں جا رہی ہے؟ ماں کی طرف. ماشاءاللہ، یہ ضمیر بھی ماں کی طرف جا رہی ہے کہ جس کو تم نے چھپایا ہے یا جس تم نے ظاہر کیا ہے اس کو جان لے گا اللہ. ٹھیک ہے، ہاں بالکل. اللہ وَيَعْلَمُ، اور جانتا ہے اللہ، ماں، جو، فِي السَّمَاوَاتِ، جو آسمانوں میں ہے. سماوات کی واحد کسی کو آتی ہے؟ ہاں، السماء. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. سماوات وما، اور جو، فی الارض، اور جو زمین میں ہے. ما فی السماوات اور ما فی الارض جو ہے نا، ماں جو ہوتا ہے نا، اس میں بہت وسعت ہوتی ہے. جو بھی کچھ، یعنی ماں، لفظ ماں میں جاندار، بے جان، ہر چیز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ایک ایک ذرہ جو ہے زمین اور آسمان کے اندر جو بھی ہے وہ اللہ جانتا ہے. اور سبحان اللہ، جب آپ لوگ کبھی واک کے لیے جائیں اور آج کل آپ پتوں کو جھڑتے ہوئے دیکھیں تو ہمیشہ دل میں یہ سوچئے، جب میں واک کے لیے جاتی ہوں اور میں پتوں کو جھڑتا ہوا کسی کو گرتا ہوا دیکھتی ہوں نا، تو میں سوچتی ہوں کہ میرا اللہ جانتا ہے کہ یہ پتا اپنے جڑ سے ٹوٹا ہے اور زمین پہ گرا ہے.
چونکہ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ قرآن میں بتاتے ہیں کہ ایک پتا بھی نہیں گرتا اگر اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے علم کے بغیر. تو ہمیشہ سوچا کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو اللہ کی جو آیات پہ جو ہمارے آس پاس اللہ کی آیات ہمیں نظر آتی ہے کائنات میں، اس سے ہم کو اللہ کو یاد کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کین یو امیجن، ایک ذرے کا علم ہے اللہ کو. یہ ماں بہت ہی جیسے وسعت رکھتا ہے، ایک ذرہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. پھر واللہ، اور اللہ تعالیٰ اعلیٰ اوپر، کل شیء ہر چیز پر، قادر ہے. بالکل بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ دیکھا جائے، ہم لوگ جو کہ بہت دفعہ پڑھتے ہیں نا ان آیات کو، تو ہم اتنا زیادہ اس کے وسعت پر غور نہیں کرتے کہ کتنی بڑی بات کہہ دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہ پھر ہم اس کی کوئی حد ہی نہیں. اگر ہم سوچنے لگ جائیں کہ اچھا میرے اندر کیا گیا، میں نے کیا کھایا، ایک لقمہ میرے لقمے کے اندر کیا تھا، اگر اس کے اندر کوئی جراثیم بھی تھے تو وہ بھی اللہ کو پتا ہے، مجھے نہیں پتا. ہم تو کھا رہے ہوتے ہیں، ہم ایک نوالا اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں، ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کچھ جراثیم بھی موجود ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پتا ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم کھاتے وقت بھی اگر اللہ کا نام لے کر کھاتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے اندر کوئی نقصان دہ چیز نہیں جائے گی. تو سبحان اللہ، یعنی کہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کو پوری قدرت ہے کہ ہم جو ایک نوالا اٹھا کے منہ میں ڈالیں، اگر اس میں کوئی ہمارے لیے ہارمفل چیز ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہمیں اس کے شر سے بھی ہم کو بچا سکتا ہے. تو کین یو امیجن اللہ کی قدرت. انشاءاللہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے ان باتوں پر، اس سے اللہ سے محبت بڑھتی ہے. جب ایسی آیات پڑھیں تو اس کو عملی طور پر ہم ان پر عمل کیسے کریں کہ ہم غور کیے کتنی شدت تک اس کی گہرائی میں جائیں، تو انشاءاللہ ہمیں اللہ سے محبت اور بڑھے گی، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنی محبت ہر چیز سے زیادہ کر دے. آمین. پھر یوما، جس دن، دیکھیے یومن جو جب آتا ہے نا یومن، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دن. ٹھیک ہے، ایک دن. یہاں پر ہے یوما، تو اس کا مطلب ہے جس دن. ٹھیک ہے، جس دن. یجدو، تجدو پائے گا. یہ تجدو میں تا کیوں آیا ہے؟ روٹ ورڈ کا ہے یہ تا. تجدو روٹ ورڈ کیا ہے تجدو کا؟ تجدو کا روٹ ورڈ ہے واو جیم دال. ٹھیک ہے، نہیں تجدو تم کے لیے نہیں آیا ہے، تجدو مؤنث کے لیے آیا ہے. ماشاءاللہ سیدہ، مؤنث کے لیے آیا ہے. کیوں مؤنث کے لیے آیا ہے؟ آگے نفسن آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے. اور لفظ نفس جو ہے وہ عربی میں مؤنث ہے. تو یوم تجدو، جس دن پائے گا. ہاں، وجدو واو جیم دال. ماشاء واو نہیں، واو جیم دال وجدہ سے ہے. ٹھیک ہے، واو جیم دال وجدہ، یہ وجدہ روٹ ورڈ ہے. اور تا جو ہے یہ مؤنث کی آئی ہے کیونکہ آگے نفس کی بات ہو رہی ہے، تو ہر نفس پائے گا، تو اس لیے تا آئی ہے مؤنث کی. جس دن پائے گا کلو، ہر نفس، ہر نفس، نفس یعنی کہ ہر ذات، ہر انسان، ہر کوئی جس کو اللہ نے زندگی دی ہے وہ پائے گا ماں جو عاملت. یہاں پر عاملت، یہ تا پر سکون ہے، کس چیز کے لیے آئیے؟ تا پر سکون، عاملت، اس نے عمل کیا. یہ تا کس چیز کے لیے آئی ہے؟ مؤنث کے لیے. دیکھیں عملتا تو نے عمل کیا، عملتی تو نے عمل کیا. ایک عورت سے جب کہیں گے ہم تو کہیں گے عملتی تو نے عمل کیا. عملنا ہم نے عمل کیا. ٹھیک ہے، عمل تو میں نے عمل کیا، اور عملت اس عورت نے عمل کیا. صحیح. جسی طرح ہم نے یہ پریکٹس پہلے بھی کی ہے کہ جب فعل ماضی میں یہ آتا ہے. ٹھیک ہے، فعل ماضی ہے، کیونکہ فعل مضارع جو حال اور مستقبل کا ہوتا ہے اس میں یا تا نون اور الف آتا ہے نا شروع میں، مگر یہ ماضی ہے. عملت اس نے عمل کیا. اور یہ تا مؤنث کی کیوں آئی ہے؟
اب مجھے بتائیں یہ مؤنث کی تا کیوں آئی ہے یہاں پر؟ نفس کی وجہ سے. ماشاءاللہ لفظ نفس مؤنث ہے اس لیے. مجھے آپ لوگ جب بھی کبھی ایسا لگے نا کہ میں بہت زیادہ گرامر بول رہی ہوں اور آپ لوگوں کو مشکل لگ رہا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا، اوکے، تاکہ میں اور آسان کر کے بتاؤں. مؤنث ہے ایز عرب سے سو. نہیں یہ تو قاعدے کے لحاظ سے. اچھا نفس، ہاں نفسن مؤنث ہے اس لیے کہ سمائی مؤنث ہے. عرب نے ایسے ہی اس کو استعمال کیا ہے. اردو میں بھی ہوتا ہے نا، جیسے ہم نہیں، نفس جو ہے واحد ہے، نفس لفظ واحد ہے، نفوس اس کی جمع ہے. دیکھیے اردو میں بھی ہم زمین گھومتی ہے. اب ہم کو کس نے بتایا کہ زمین جو ہے وہ مؤنث ہے، اور ہم کہتے ہیں آسمان نیلا ہے، آسمان مذکر ہے. ہم کو کس نے بتایا؟ بس ہم نے ایسے ہی سنا ہے اردو میں تو ہم ایسے ہی بولتے ہیں. تو اسی طرح عربی میں کچھ الفاظ خود سے مؤنث کی طرح بولے گئے ہیں شروع سے، تو ہم بھی ایسے ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس دن پائے گا ہر نفس جو عمل کیا اس نفس نے. عملت مطلب عمل کیا اس نفس نے. ٹھیک ہے، من خیرن، من خیرن، خیر کہتے ہیں نیکی کو. کوئی بھی نیک عمل کیا ہوگا کسی انسان نے، کسی نفس نے. محضرن حاضر سے ہے. حاضر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سامنے ہونا. ٹھیک ہے، حاضر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ سامنے ہوتی ہے. تو محضرن حاضر کیا ہوا، یہ پیسیو فارم ہے. محضرن حاضر کیا ہوا. تو وہ دن ایسا ہے جس دن پائے گا ہر نفس جو کچھ بھی اس نے عمل کیا نیکی میں سے، وہ حاضر کیا ہوا اس کے سامنے، اپنے سامنے پالے گا. ٹھیک ہے، وما اور جو عاملت اور جو اس نے عمل کیا، من سوئن برائی میں سے. اب یہ عاملت کیوں مؤنث آئی ہے یہاں پر؟ تا پر سکون کیوں آیا ہے؟ ہاں یہ بھی نفس کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی نفس. دیکھیں جملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس دن پائے گا ہر نفس جو بھی اس نے نیک کام کیا اور جو بھی اس نے برا کام کیا. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں تا جو ہے کس لیے آئی ہیں؟ نفس کے لیے آئی ہیں، کہ جس نفس نے بھی جو بھی اچھا عمل کیا یا برا عمل کیا وہ اس کو اس دن پا لے گا. ٹھیک ہے، من سوئن، سو کہتے ہیں برائی کو. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ کوئی یہاں پر کوئی مشکل تو نہیں آئی؟ چلیں الحمدللہ. تودو، تودو وہ چاہے گا، تودو وہ چاہے گا. ود، ود ہوتا ہے محبت کرنا، واو دال داد. ود کسی چیز کی چاہت رکھنا. ٹھیک ہے، محبت کرنا. تو تودو یہ تا کیوں آئی ہے؟ تودو، جبکہ روٹ ورڈ کیا ہے؟ واو دال دال. ود، ود واو دال دال ہوتا ہے. ود محبت کرنا، چاہنا. تو چاہے گا. نا یہاں پر تا کیوں آیا ہے؟ تودو وہ چاہے گا. نفس، ماشاءاللہ مؤنث ہے نفس کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی ہر نفس اس دن کیا چاہے گا؟ نفس کیا چاہے گا اس دن؟ تودو وہ چاہے گا. لو کاش، لو کہتے ہیں کاش کو. انا بے شک. بینہا، بینہا، بینا درمیان. ہا، ہا یہ ہا مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ بینہا. ہاں ماشاءاللہ مؤنث ہے اور نفس کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ نفس کیا چاہے گا کہ اس نفس کے درمیان، یعنی کہ اس نفس کے درمیان اور بینہو اور اس کے درمیان. دیکھیں یہاں پر بہت غور کرنے کی بات ہے. ہر نفس، تودو چاہے گا ہر نفس، لو کاش، انا بے شک، بینہا اس کے درمیان، و بینہو اور اس کے درمیان، امدن بعیدن فاصلہ ہو دور کا.
اب یہ پہلا جو ہے وہ نفس کی طرف جا رہا ہے، اسی لیے مؤنث ہے، ٹھیک ہے. اب دوسرا ہو کس طرف جا رہا ہوگا آپ لوگ غور کریں کہ دیکھیں پہلے کہا گیا کہ ہر نفس نے جو برائی کی ہوگی وہ پا لے گا، ٹھیک ہے. ہاں ماشاءاللہ، جو بھی اس نے برائی کی، عمل نہیں، عمل میں تو اچھے برے سب ہیں، لیکن یہ سو کی طرف جا رہا ہے، برائی کی طرف، ٹھیک ہے. بینہو یعنی کہ اس نے دیکھیں جب نیک اعمال دیکھے گا تو خوش ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن جب انسان اپنے برے اعمال کو اپنے سامنے پائے گا تو پھر وہ کیا چاہے گا، کیا خواہش کرے گا کہ اس کے درمیان، یعنی اس نفس کے درمیان، بینہا اس کے اپنی ذات کے درمیان، اور بینہو اور اس نے جو گناہ کیے اس کے درمیان، ٹھیک ہے. تبدو چاہے گا، لو کاش، انا بے شک، بینہا یعنی کہ اس کی ذات کے درمیان، و بینہو اس کے برے اعمال کے درمیان، سو جو ہے نا اس کی طرف، ٹھیک ہے. امدن فاصلہ ہو، بعیدن دور کا، بعید تو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، بعید دور، ٹھیک ہے. امد کہتے ہیں فاصلہ، تو دور کا فاصلہ ہو، ٹھیک ہے، بہت دور کا فاصلہ ہو. مطلب کیا ہوا کہ جب انسان قیامت کے دن اپنے برے اعمال دیکھے گا تو وہ بہت وش کیا کرے گا کہ کاش اس کے برے اعمال اس سے بہت دور چلے جائیں اور اس کو فیس نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے. کیونکہ اب اس کے سامنے ساری برائیاں آ جائے گی اور وہ خوف محسوس کرے گا، تو کہے گا کہ کاش مجھ سے دور ہو جائے یہ اعمال، یہ برائیاں مجھ سے دور ہو جائے. اور اس کا دوسرا ترجمہ اس طرح بھی کیا ہے کچھ علماء نے کہ چونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے نا، آپ سب کو پتا ہے نا کہ ہر انسان کا اپنا شیطان بھی ایک ہوتا ہے جو اس کو برائیوں پر اکساتا ہے. یہ پتا ہے نا آپ لوگوں کو، جیسے ہمارے اندر ہمارے ساتھ ساتھ ایک قرین لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ ہم کو ہر وقت برائیوں کی طرف ابھارتا ہے. تو انسان جب برائی میں کو پسند کرنے لگتا ہے، برائی اس کو خوشی دیتی ہے برائی، تو وہ اپنے اس شیطان دوست کا ایک طرح سے بات مانتا ہے وہ، اور ہر برائی کر رہا ہوتا ہے اور خوش ہو رہا ہوتا ہے. لیکن قیامت کے دن وہ دل میں سوچے گا کہ کاش میرے اس شیطان جو میرے ساتھ لگا ہوا تھا اس کے اور میرے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہوتا. کیونکہ وہ شیطان کیا کہے گا آخرت میں، جب سامنا ہوگا قیامت میں، تو وہ شیطان بھاگے گا دور سے اور کہے گا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرا تو اس کے اوپر کوئی زور نہیں تھا، میں تو صرف اس کو بتاتا تھا کہ یہ کر یا وہ کر، لیکن کرنے والا تو یہ خود ہی تھا، یہ خود ہی برائی کو پسند کرنے والا انسان تھا، اسی لیے وہ میری بات مانتا تھا. تو وہ شیطان بیزاری کا اظہار کرے گا. تو یہ انسان سوچے گا کاش یہ شیطان مجھ سے بہت دور ہوتا. اور لیکن یہاں پر زیادہ صحیح معنی کیا ہے کہ وہ اپنے برے اعمال کو دیکھ کے سوچے گا کہ کاش میرے اعمال جو ہے وہ برے اعمال مجھ سے دور ہوتے، آج مجھے اس کو سامنا نہ کرنا پڑتا. ہاں بالکل بالکل. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَيُحَذِّرُكُمْ اور ڈراتا ہے تم کو. حذرہ پھر سے آ گیا، دیکھیں یہاں آگے دوبارہ ریپیٹ ہوا، یہ ٹکڑا دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ تم کو ڈراتا ہے، اللہ نفسہ اپنی ذات سے. تو دیکھیں یہاں پر ہمیں یہ آیت بہت اہم کیوں ہے، دو بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے. دیکھیں ہم لوگ عام طور پر ہم بڑے ریلیکس ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ بہت رحیم ہے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے نا، ہم یہی سمجھتے ہیں. جب ہم اپنے برائیوں کو چھوٹا محسوس کرنے لگتے ہیں، ہم یہ سوچ کر کہ چلو ہم نے تو بہت معمولی سا گناہ کیا ہے، اللہ تو بہت رحیم ہے نا، ہمارا عام طریقہ یہی ہوتا ہے اور یہی سوچ ہم کو کمفرٹ بھی دیتی ہے کہ اللہ بہت رحیم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھے ایک ہی اوپر تلے ہم کو ڈرایا دو بار کہ میرے اللہ اپنے نفس سے تم کو ڈراتا ہے. گویا ہمیں اللہ کے ناراضگی سے ڈرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. بالکل ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ڈھیٹ بن کے گناہ بھی کریں
اور ہم یہ کہیں کہ اللہ تو بہت رحیم ہے، تو یہ تو انسان ایک طرح سے اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے یہ سوچ کر کہ چلو میں نے سوچ لیا اللہ رحیم ہے تو میں گناہ کر سکتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈرایا بھی ہے، اپنے غضب سے ڈرایا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر بار بار اس سے 2 بار مسلسل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ڈرا رہا ہے تم کو. واللہ، اور اللہ تعالیٰ رؤوفم بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بہت شفقت کرنے والا ہے بالعباد، اپنے بندوں کے ساتھ. تو گویا یہاں پر ساتھ ہی ساتھ ڈراوا کے ساتھ ساتھ امید بھی دے دی گئی کہ چونکہ انسان پھر بھی گناہ کر جاتا ہے، ہر گناہ انٹینشنلی نہیں ہوتا انسان جو ہے بعض اوقات گناہ کر کے ریئلائز بھی کرتا ہے، تو پھر نا امید نہ ہو جائے کہ بندہ. تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ بہت شفقت بھی کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، ان کو معاف بھی فرما دیتا ہے جب بندہ ریئلائز کرتا ہے اپنی مسٹیکس کو اور اللہ کی طرف پلٹتا ہے، تو اللہ بہت جلدی معاف بھی فرما دیتا ہے. ہاں بالکل، یہاں اس آیت میں مقصد ایک مخصوص بات پر کہا گیا ہے، اور یہ مخصوص بات کیا ہے کہ کافروں کو ولی نہ بناؤ. ٹھیک ہے، تو یہاں اس آیت میں انشاءاللہ تفسیر میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ ہم جنرل بھی معنی لے سکتے ہیں. ظاہری بات ہے قرآن کی آیات میں ہر آیت میں وسعت ہے، لیکن جہاں جس کانٹیکس میں آیت کہی جاتی ہے وہ جاننا بھی ضروری ہوتا ہے. تو یہاں پر کس بات سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے کہ کافروں کو ولی نہ بناؤ. اور لفظ ولی ہم انشاءاللہ سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کافروں سے ہمیں کیسے تعلق رکھنا چاہیے، یا آگے میں بتاؤں گی انشاءاللہ کہ لفظ ولی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم کو صحیح طرح سے اس آیت کا مقصد سمجھ میں آئے گا. تو پھر اچھا، اب میں سوچتی ہوں کہ یہاں تک ہم نے چونکہ ترجمہ کو صحیح طرح سے سمجھا ہے، تو میں ساتھ ساتھ اتنی تفسیر پہلے کرتی ہوں، پھر انشاءاللہ آگے کی آیت کا ہم ترجمہ پڑھ کے اس کی تفسیر کریں گے. بیکاز یہاں پر جو ہے ایک بات واضح ہو رہی ہے اس تک 30 تک. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا ہم دیکھیں، ہم پیچھے سے اگر جائیں، پیچھے سے اگر ہم جاتے ہیں، پچھلا سبق، پچھلے جو بھی ہم نے سورہ آل عمران کے اسباق پڑھے، تو ہم نے کیا کیا ابھی تک کیا سلسلہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسائی علماء کا وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وفد نجران آیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ کرنا چاہ رہا تھا صرف اپنی بڑائی منوانے کے لیے. ٹھیک ہے، وہ اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دعوت پیش کی قرآن میں. ٹھیک ہے، اس وقت یہ آیات نازل ہوئی، ان کو اسلام کی دعوت دی گئی اور انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو، پچھلے ہم سبق نے پڑھا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک یہودیوں کی مثال بھی بتائی کہ دیکھو یہ جو یہودی تھے انہوں نے بھی قبول نہیں کی، اور ان کا جو غلط عقائد کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے. اور ان کا غلط عقیدہ کیا بتایا گیا تھا؟ ہاں میں پورا کروں گی انشاءاللہ. اصل میں یہاں تک کہ ترجمے کے ساتھ ساتھ اگر میں تفسیر بتاؤں گی تو آپ کو ترجمہ یاد کرنے میں آسانی ہوگی، اس لیے میں انشاءاللہ اتنی تفسیر 30 تک بتا کے پھر آگے بڑھتی ہوں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہودیوں کا غلط عقیدہ جو تھا اس کی وجہ سے وہ اپنے غلط عقیدے کی وجہ سے گمراہ ہوئے، اور انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، اسلام کی دعوت بھی نہیں قبول کی تھی، اور ان کے باپ داداؤں نے انبیاء تک کو قتل کیا. اور وہ غلط عقیدہ کیا تھا کہ ہم کو آگ تو صرف چند دن تک چھوئے گی، بس اس کے بعد ہم آزاد ہو جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے. تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو یہ بتایا کہ تم جو ہو تمہارا عقیدہ بھی غلط ہے، جو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا سیویئر مانتے ہو تو تم بھی اپنے غلط عقیدے میں ہو. اور غلط عقائد کا نقصان بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب غلط عقیدہ ہوتا ہے انسان کا تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے. تو ایک طرح سے یہ عیسائیوں کو سمجھایا جا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ
مسلمانوں کو بھی سمجھایا جا رہا تھا کہ اپنے عقائد کو درست رکھو. پھر یہودیوں کے جو بہت بڑے بڑے جرائم بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور ان پر غضب ہوا اللہ کا. تو عیسائیوں کو ایک طرح سے تنبیہ دی گئی کہ تم جو ہو تم اس رسول اس نبی کو مان لو اور تم یہودیوں کی طرح مت کرو. کیوں کہ دیکھیں یہودی تو پہلے سے ایک نبی کو جھٹلا چکے تھے نا. یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے انکار کر دیا. اس سے پہلے بھی کچھ انبیاء آئے, ان کے ساتھ بھی انہوں نے غلط رویہ کیا. مگر عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو پہلے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے نا. یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی بھی اور نبی نہیں آیا تھا. تو عیسائیوں کو ان کی مثال دے کے سمجھایا گیا کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا اپنے غلط عقائد کی وجہ سے. تو تم اپنے عقیدے کو درست کر لو. تم عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا سیویئر مان کے اس نبی کی دعوت کو مت ٹھکراؤ. ٹھیک ہے, تو یہ سب کچھ پیچھے سے چلا آ رہا ہے نا. ہم نے مسلسل یہ جو سارے سبق ہم نے پڑھے, ہم نے یہ سب کچھ سیکھا. ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ دیکھو قیامت کا دن آئے گا اور تمام لوگوں کو اپنے چھوٹے بڑے اعمال دکھائے جائیں گے اور پھر اس کا فیصلہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور جس کو معاف کرے گا. تو اس وقت کوئی بھی کسی کو بچانے والا نہیں ہوگا. اللہ کے فیصلے میں کوئی یہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم سیویئر سمجھتے ہو تو حضرت عیسیٰ بچا لیں گے, یا کوئی انسان کسی اور انسان کے بھروسے پہ گناہ کرتا ہے کہ وہ ہمیں بچائے گا, تو کوئی کسی کو نہیں بچائے گا. اللہ تعالیٰ عذاب دے گا جس کو چاہے گا. پھر وہ آیات آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کی بادشاہت کا بتایا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ والی آیت آئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے کیا سکھایا کہ یہ جو امامت تھی وہ پہلے بنی اسرائیل کو دی تھی اللہ نے, لیکن اب یہ امامت اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین کر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو دے دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. اللہ جس کو چاہے بادشاہت دے دے اور جس کو چاہے اس سے بادشاہت لے لے. تو یہ یہاں پر ساتھ ہی ساتھ چونکہ دعا کے طریقے سے سکھائی تو امت مسلمہ کو بھی یہ سمجھا دیا کہ دیکھو تم کو یہ نعمت ملی ہے تو تم اس کی قدر کرنا اور تم غلط رویہ مت اختیار کرنا. ٹھیک ہے, یعنی کہ تم عاجزی سے اس نعمت کو لینا. تم اب چنی ہوئی امت ہو اور تمہاری اب ذمہ داری کیا ہے کہ تم اس نعمت کا حق ادا کرو. تم دنیا میں لوگوں کو اللہ کے دین سے جوڑو. ٹھیک ہے, یہ اصل میں چنی ہوئی امت کا مطلب ہی یہی تھا کہ اللہ کی دنیا میں اللہ کے دین کو رائج کرو تم. ٹھیک ہے, یہ فریضہ آتا ہے. چنے ہوئے اللہ تعالیٰ کو کسی کی نسبت سے کسی کے شکل و صورت سے کوئی غرض نہیں ہے, وہ تو اللہ نے خود ہی دی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو چنا ہوا کب بناتا ہے, اپنا پسندیدہ کب بناتا ہے, جب وہ بندہ اللہ کے اس بڑی نعمت جب اس کو ملتی ہے, دین کی نعمت ملتی ہے, اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے, تو وہ اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے اور دنیا میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہوتا ہے اس کو ختم کر کے اللہ کے قانون کو نافذ کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چنی ہوئی امت کا یہ کام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ امت مسلمہ کو بھی سمجھا دیا کہ تم غرور اور فخر میں نہ پڑنا اور نہ تم پچھلی امتوں کی طرح کرنا. تم عاجزی کے ساتھ دعا کرتے رہنا اور اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سے ادا کرنے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے, اور یہود و نصارہ کے نقش قدم پر مت چلنا. اگر تم نے ایسا کیا تو تم کو بھی عذاب اور وعید اور ہر نافرمانی کے لیے تم کو بھی سزا مل سکتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ کی قدرت عظیم ہے. اللہ تعالیٰ پر تم بھروسہ کرتے رہو, جو قیامت کے دن کی ملاقات سے ڈرتے رہو اور اپنے چنی ہوئی امت ہونے کا حق ادا کرتے رہو. ٹھیک ہے, یہاں تک بات کلیئر ہے. یہ ابھی تک ہم نے پچھلی آیات میں یہ سب کچھ پڑھا ہے. انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے جسوں نے سارے لیسن سنے تو یہ پچھلا سارا خلاصہ یہاں تک یہ چل رہا تھا. ٹھیک ہے, تو اب یہ سب کچھ بتانے کے بعد اب مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ تم
چونکہ دیکھیں وہ زمانے کو اگر ذہن میں آپ لائیں کہ ابھی اسلام پھیل رہا تھا، ٹھیک ہے، اور بہت سے مسلمان تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مضبوط عقیدہ دیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ جب ایمان لائے تو ایسا مضبوط ایمان لائے کہ وہ اپنی جانوں تک کوئی پرواہ انہوں نے نہیں کی. لیکن اس میں کمزور ایمان والے بھی تھے. ظاہری بات ہے کہ ہر انسان برابر نہیں ہوتا، اور وہ لوگ اس وقت یہود اور نصارہ اور مشرکین کے ساتھ رہتے تھے. ان کی ولایت تھی، ان کے ساتھ گہری دوستیاں تھی اس زمانے میں جو کئی سالوں سے چلی آ رہی تھی. تو اب دیکھیں اچانک سے جب مسلمان ہوئے تو اتنا آسان بھی نہیں تھا. جن کا ایمان کمزور تھا ان کے لیے آسان نہیں تھا کہ وہ اپنی پرانی دوستیوں کو اور اپنے گہرے تعلق کو توڑ دے ایک دم سے، ٹھیک ہے. تو پھر ان کو اب سمجھایا جا رہا ہے. اگر ہم ان آیات کے کانٹیکس میں دیکھیں تو اس آیت کا کہ اگلی آیت کا جو تعلق ہے کہ مسلمان کافروں کو ولی نہ بنائے ہیں، اس کا تعلق پیچھے سے کیا ہے کہ اب ان کمزور ایمان والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہاری جو ولایت کا رشتہ تم نے جو یہودیوں اور مشرکین سے رکھا ہوا ہے تو تم کو اب اس ولایت کے رشتے کو توڑنا ہوگا، تم کو مسلمانوں کے ساتھ یہ رشتہ جوڑنا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ اب کانٹیکسٹ سمجھ میں آیا اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں فرما رہے ہیں کہ مسلمان مومن جو ہے وہ کافر کو ولی نہ بنائے. تو اس زمانے کے حالات کو ذہن میں لائیں کہ وہ چونکہ اس وقت اسلام کو اللہ تعالیٰ کو اسلام کو مضبوط کرنا تھا، اسلام کو پورے عرب میں ایک مضبوط حیثیت دینی تھی. تو ایسے میں اگر جو کمزور مسلمان تھے وہ اگر اپنی گہری دوستیاں یہودی اور کافروں سے نہیں چھوڑتے تھے تو وہ پھر مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے تھے، اپنے دین کو نقصان پہنچا سکتے تھے. اس وجہ سے بہت ضروری تھا کہ بالکل واضح ہو جائے کہ کون کس کا دوست ہے اور کون کس کا دشمن ہے. چونکہ اس وقت کے یہودی اور مشرک تھے، وہ اسلام کو ختم کرنا چاہ رہے تھے اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے. اگر وہ بظاہر دوستی کا اظہار کرتے بھی تھے تو ان کے دل نفرت اور بغض سے بھرے ہوئے تھے. تو یہ بات اب سمجھ میں آ گئی نا پیچھے سے ان آیت کا کیا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں اتنی سختی سے بار بار دھمکی دے رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں کہ تم ولی نہ بناؤ. اور دیکھیں اگر ہم انسان کی نیچر کے لحاظ سے سوچیں تو آپ امیجن کریں کہ کئی سالوں سے آپ کی دوستی ہے کسی سے، بچپن سے آپ کا کوئی دوست ہے، اب آپ اچانک سے آپ کو احساس ہوا، آپ دین کی طرف بڑھنے لگے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ہدایت دے دی اور آپ کو بہت سی باتیں اپنی سمجھ آئی کہ میں ان باتوں میں غلط ہوں. لیکن آپ کا کوئی بہت عزیز دوست ہے جو کہ ابھی ہدایت اس کو نہیں ملی. تو دیکھیں یہ نیچرل بات ہے کہ آپ کے اور ان کے بہت سے طریقوں میں پھر آپ کو تضاد نظر آئے گا. بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی کہ آپ کو اپنے اس دوست کو پیچھے چھوڑ کر اپنے آپ کو آگے کرنا پڑے گا تاکہ آپ کی یہ دوستی آپ کے ایمان کو کمزور نہ کرے. تو یہ ہم اس طرح سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو پرانی دوستیاں ہوتی ہیں جن سے بہت فائدے ہمارے ہوتے ہیں، بہت سارے ہم جیسے انہی کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں، انہی کے ساتھ رہے ہوئے ہیں، تو اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے اتنی سخت قسم کی وارننگ دی گئی. پھر اب ہم انشاءاللہ اگر اس آیت کے ترجمے پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی نہ بنائے. جو ایسا کرے گا وہ اپنے آپ کو اللہ کی ولایت سے محروم کر دے گا، اللہ یہ کہ جو مومن اپنے آپ کو کافروں کی شر سے بچانے کے لیے ان سے کچھ ولایت کا رشتہ کرے. تو یہاں پر دیکھیں اب اگر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ جائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور تم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ٹھیک ہے. تو پہلی بات جو ہے اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر ہم جاتے ہیں، پہلی بات اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی کہ مومن کافروں کو ولی نہ بنائے. تو لفظ ولی کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو ہم سمجھتے ہیں. لفظ ولی ایسی دوستی ہے جس میں دلی محبت ہو، کسی سے بہت خاص تعلق ہو، اتنا بھروسہ ہو کہ ہمارے دکھ سکھ کا ہر ساتھی اس کو ہم سمجھتے ہیں، ہمارے تمام رازدار، ہماری باتیں، اندر کی باتیں سب اس کو پتا ہے
اور ہم اس کو ایک طرح سے محافظ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاملات کی حفاظت وہ کرے گا. تو یہ ساری فیلنگ اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اس کو ولی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ 257 میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جو مومن ہے، جو اللہ پر یقین رکھنے والا ہے، اللہ کو وہ اللہ پر پورا بھروسہ کرتا ہے، اللہ سے اس کا ایک خاص تعلق ہوتا ہے اور وہ اللہ ہی سے اپنے سارے راز شیئر کرتا ہے، اپنے دل کی باتیں اللہ کو بتاتا ہے اور اللہ ہی کو خالص اپنا محافظ سمجھتا ہے. اللہ کے مقابلے میں وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا کہ مجھے اللہ کے عذاب سے وہ شخص بچائے گا. ایسی کوئی اس کے دل میں نہیں ہوتی. اور پھر ایسے لوگ اگر ہوتے ہیں تو پھر اللہ ان کا ولی ہوتا ہے، اللہ ان کا مددگار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ہر مشکل میں ان کو ہر مشکل سے نکالتا ہے، ہر برائی سے اس کی حفاظت فرماتا ہے. دیکھیں بعض اوقات انسان جو ہے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، تو گناہ کی خواہش بھی آتی ہے اس کے دل میں، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو بچا لیتے ہیں. فوراً اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو کے ذریعے اس کو ایک طرح سے اشارہ ملتا ہے کہ نہیں مجھے یہاں نہیں جانا. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم سب نے پڑھا ہے نا. جب اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانا چاہا، اپنے آپ کو پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ اللہ نے اس کو اپنی نشانی بتا دی اور وہ اس گناہ سے بچ گیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ایمان کی وجہ سے اس گناہ میں پڑنے سے بچا دیا کہ ایک خوبصورت عورت اپنے آپ کو ان کو پیش کر رہی تھی اور وہ پیچھے ہٹ گئے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سے اگر ہمارا مضبوط تعلق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح گناہوں سے بچا لیتا ہے، اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ ہر نقصان سے بچا لیتا ہے. تو پھر یہ تعلق ہوتا ہے ایک مومن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں ہمیں آگے فرمایا کہ ایک مسلمان کا ولی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ مسلمانوں کے علاوہ کافروں کو ولی نہیں بناتا. گویا اس کا الٹا مطلب لے تو کیا مطلب ہے کہ مومن کو ولی بناتا ہے. ٹھیک ہے. ایک مومن سے یہ تعلق ہونا چاہیے کہ اہل ایمان کے درمیان خصوصی محبت ہونی چاہیے. دیکھیے سبحان اللہ، مجھے ایک بات بہت اچھی لگتی ہے. جب سے میں نے حجاب پہنا، میں یہ دیکھتی ہوں کہ میں کہیں بھی کسی بھی جگہ سفر کر رہی ہوتی ہوں، سڑک پہ جا رہی ہوتی ہوں، کبھی دور سے کوئی اور حجاب والی عورت سامنے سے آتی ہے تو سبحان اللہ خود ہی میرے دل میں خوشی ہوتی ہے اور میں اس کو مسکرا کے سلام کرتی ہوں. اور میرا کبھی دھیان نہیں ہوتا تو وہ لوگ مجھے مسکرا کر سلام کرتے ہیں اور جیسے کوئی تعلق نہیں ہوتا ان سے. ایک سامنا ہوا، پھر چلے گئے، پھر کبھی شاید ملے بھی نہ، لیکن ایک لمحے کے لیے ہم ایک دوسرے کو اپنی ولایت کا احساس دلاتے ہیں کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. اور ایک وہ جو محبت کا احساس ہمیں ہوتا ہے وہ بہت خوشی ہی دیتا ہے ہم کو. تو مجھے جب سے یہ نعمت مجھے ایک نعمت لگتی ہے، جب بھی میں دیکھتی ہوں کہ مجھے پبلک میں کوئی اچانک سے مجھے کوئی سلام کرتا ہے جس کو میں نہیں جانتی ہوں اور ایک پیار سا چہرے پہ ہوتا ہے اور مسکراہٹ کے سلام کرتا ہے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ولی ہوتا ہے. یعنی اگر ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کسی پر بھروسہ کریں، کسی کے ساتھ ہم اپنے دل کی بات شیئر کریں اور ہم جو ہیں کسی کے ساتھ محفوظ فیل کریں کہ اس پرسن کے ساتھ ہمارے رائٹس کی وائلیشن نہیں ہوگی، تو یہ ایک مومن کے لیے مومن ہی ہو سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو سختی سے منع فرمایا یہاں پر کہ کافروں کو ولی نہ بنائے، کیونکہ کافر جو ہوتا ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہوتا ہے اور اہل ایمان کا بھی دشمن ہوتا ہے. دیکھیں کافر کو آپ کتنا بھی، بعض اوقات ہمارے یہاں رہتے ہماری سوسائٹی میں بہت سے لوگ ہمیں لگتے ہیں کہ بہت ان سے ہمارا تعلق بن جاتا ہے، دوستی بن جاتی ہے، لیکن آپ یہ ضرور ہمیشہ یاد رکھیں ان سے ایسی دوستی میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، میں آگے بتاؤں گی انشاءاللہ. لیکن کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ جب کبھی مسلمان اور کافر کا ٹکراؤ ہوگا تو یہ کافر پر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے
کہ وہ آپ کے لیے دل میں پکی ہمدردی ویسی ہی رکھے گا جیسی آپ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر وقت آیا, اور ایسا وقت آتا ہے کبھی, تو آپ نے دیکھا ہوگا, اور اس کی ہم مثالیں بہت دیکھ چکے ہیں. دیکھیں, جب پاکستان بنا تو انڈیا میں مسلمان اور ہندوؤں کے جو بھی کلیشز ہوئے, تو اس وقت تک سارے ایک محلے میں رہنے والے ہوتے تھے, ایک دوسرے کے دوست ہوتے تھے, لین دین کرتے تھے. لیکن جب وہ وقت آیا, کسوٹی آئی, تو بہت سے پڑوسیوں اور کوئی محفوظ نہیں فیل کرتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے حالات سے بچائے. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارا خالق ہے, وہ جانتا ہے لوگوں کے دلوں کے حال جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں واضح فرما رہا ہے کہ اصل جو تعلق ولایت کا ہوتا ہے صرف ایک مومن ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن میں اور جگہوں پر بھی واضح کیا ہے, اور حدیث میں بھی ہے کہ الحب للہ والبغض للہ, اللہ کے لیے محبت ہے اور اللہ کے لیے بغض اور عداوت ہے. یہ ایمان کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے. کیا اصول ہے؟ کہ ایک مومن کی محبت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے, اور یعنی کہ کسی سے اگر مومن محبت کرتا ہے تو اس کا پہلا ترازو کیا ہوتا ہے, اس کو جانچ پڑتال کرنے کا, کسی کو اپنے دل سے قریب کرنے کے لیے پہلا ترازو کیا ہے کہ وہ مومن بھی ہے, اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس پرسن سے محبت جو ہے وہ میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں. چونکہ اللہ بھی مومن سے محبت کرتا ہے تو میں اپنے مومن فرینڈ سے محبت کرتا ہوں. اور جو انسان ظاہر کھلم کھلا اللہ کی بغاوت کرتا ہے اور اللہ کی بات نافرمانی کھلم کھلا کرتا ہے, وہ کبھی بھی ایک اللہ کے فرما بردار کا مخلص دوست نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہ تو ایک دوسرے کی ضد ہے کہ انسان جو ہے انسان کسی اللہ سے نفرت کرتا ہو اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے کے لیے محبت کرے, یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اچھا, تو دوستی کی اقسام کو میں بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ہم جو خاص طور سے ہم جو اس محلے یہاں پر رہتے ہیں, ہم مشرکین کے ساتھ رہتے ہیں, تو ہمیں کیسی دوستی کا کیا مفہوم ہوتا ہے, ہم ان سے کیسے تعلق رکھ سکتے ہیں. تو دیکھیں, دوستی کے لیولز ہوتے ہیں. پہلا لیول کیا ہے؟ معاملات کا لیول. ٹھیک ہے, لین دین کرنا, تجارت کرنا, خرید و فروخت کرنا, ایک دوسرے سے چیز بورو کی, واپس کی, کچھ بھی معاملات ہے. ٹھیک ہے, یہ معاملات کی محبت ہوتی ہے, اور یہ بھی ایک طرح کی دوستی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے معاملات بھی ایک طرح کی دوستی ہوتی ہے, اور یہ لوئسٹ لیول ہے دوستی کا. ٹھیک ہے, کہ معاملات, تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں آپ کے جو حالات زندگی سے دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے بھی اور یہودیوں سے بھی, اہل کتاب سے بھی معاملات کا کیا تعلق رکھا ہے. ٹھیک ہے, آپ ان سے لین دین بھی کر لیا کرتے تھے, ان کی سروسز بھی, کبھی آپ کا ایک خادم بھی تھا, ایک یہودی لڑکا تھا, اور آپ ان سے خرید و فروخت کے بھی ہمارے پاس دلائل موجود ہیں. پھر اس سے ذرا بڑا لیول ہوتا ہے مدارات کا. مدارات کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں خاطر و مدارات, تو یہ اسی سے ہے مدارات. تو مدارات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خاطر تواضع, ایک دوسرے سے اچھا برتاؤ کرنا. دیکھیں, اچھے برتاؤ میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. اگر آپ کا سپوز پڑوسی ہے یا کوئی ایسا بندہ ہے جس سے آپ کا اکثر ملاقات ہو جاتی ہے, اکثر بات چیت ہو جاتی ہے, آپ کے ساتھ جاب بھی وہی کر رہا ہے آپ کے ساتھ, یا تو آپ کا ان سے ایک لیول بڑا ہوتا ہے, معاملات سے بڑھ کے ان سے آپ کے تعلق ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے مدارات کا, کہ آپ ان کی خاطر تواضع کرتے ہیں, جب کہیں ملے تو ایک دوسرے سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی الاؤڈ ہے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں, آپ کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی چیز میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. پھر ایک ہوتی ہے مواصفات. مواصفات جیسے وصیت ہم لکھتے ہیں نا سواد سے, اسی طرح مواصفات ہے. ٹھیک ہے, اسی روٹ ورڈ سے ہے مواصفات کرنا. اور مواصفات کیا ہوتا ہے کہ دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہونا. ٹھیک ہے, ایک ہمدردی ہونا, فائدہ پہنچانا. تو انسانیت کے رشتے سے کوئی کافر ہے, مشرک ہے, کچھ بھی ہے, ہمیں اس کی اجازت ہے کہ ہم اس کی خیر خواہی کریں اور اس سے ہمدردی کریں, اور اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو ہم فائدہ پہنچائیں. یہ ایک انسانیت کے لحاظ سے ہمارے دین نے ہمیں
ہمیں اس کی اجازت دی ہے، بلکہ ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ ہم تمام انسانوں سے خیر خواہی کا رشتہ کریں، سب سے ہمدردی اور فائدہ پہنچائے سب کو، ٹھیک ہے۔ پھر جو چوتھا لیول ہے دوستی کا، وہ ہوتا ہے موالات اور ولی بنانا، ٹھیک ہے۔ موالات ہے ولی بنانا۔ یہ موالات کی دوستی کیسی ہے، موالات کا لیول کیسا ہے، جس میں اتنی گہری دوستی ہوتی ہے کہ انسان کو ایک دوسرے کے راز بھی شیئر کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا رنگ ایک دوسرے پر چڑھتا ہے۔ کہ دیکھیں جب بہت گہری دوستی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ طور طریقے بھی ملنے لگتے ہیں، رہن سہن بھی ایک دوسرے کی طرح ہونے لگ جاتا ہے۔ تو یہ جو دوستی ہے یہ خطرناک ہے، اس میں اگر ہمیں دین کا ہمارے نقصان ہو سکتا ہے ایسی دوستی سے، کیونکہ حدیث بھی ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو جب ہماری کسی غیر مسلم سے جو اسلام دل میں اسلام سے محبت نہیں کرتا، اگر ہمیں کسی سے اتنی گہری دوستی ہو گئی کہ ہمارا رنگ، جس کے طور طریقے مسلمانوں سے بالکل الگ ہے، اگر ہم نے اس سے اتنی گہری دوستی کی کہ ہمارا اس سے دن رات کا ملنا ہے، ہمارے تمام اندرونی باتیں ان کو پتہ ہے، تو پھر ہمیں نیچرلی ہمیں ایک دوسرے کا رنگ چڑھ سکتا ہے ہم پر، اور ہمارے دین کا نقصان ہو سکتا ہے، اور ہمیں ایسے موالات سے منع کیا گیا ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ کس حد تک ہم ان سے تعلق رکھ سکتے ہیں۔ پھر تو مومنوں کا ولی تو ہے، مومنوں سے محبت کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان سے اس محبت کا رشتہ ہونا چاہیے کہ ہم صرف اس لیے کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کا فرما بردار بندہ ہے، تو ہمیں پھر اس کے جان و مال کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، اس کے رازوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس کو اپنا محافظ بھی اگر ہم سمجھتے ہیں ہمارے معاملات کے لیے تو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور اس سے خاص تعلق ہمارا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک تو الحمدللہ جو پہلا ٹکڑا ہے اس کی تشریح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے موالات سے منع فرما دیا سختی سے، کہ مسلمان کافروں سے موالات کا تعلق نہیں کر سکتا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ، اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے اس کو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، چونکہ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ایک دھمکی دے دی کہ اگر تم ایسا، جو کوئی ایسا کرے گا، کافروں کو ولی بنائے گا، پھر اس کے لیے اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، تو دیکھیں اس کا مفہوم یہ ہے، میں نے بتایا تھا کہ جب عربی زبان میں بات کو محفوظ کر دیا، محذوف کر دیا، چھپا دیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر عربی کی یہ خصوصیت ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے جملے میں بات کی جاتی ہے، اور جو بات بغیر کہے سمجھی جا سکتی ہے اس کو چھپا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اصل میں تھا لَيْسَ لَهُ مِنْ وَلَایَةِ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، یعنی کہ ایسے شخص کے لیے اللہ کی ولایت میں سے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اللہ کی جو دوستی کا خاص تعلق جو ہوتا ہے مومن کے ساتھ، پھر اگر وہ شخص اگر کافر کو اپنا بنائے گا، ہاں کافر کو ولی بنائے گا، تو اللہ کی ولایت سے وہ خود کو محروم کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چونکہ کافر جو ہوتا ہے وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا، اللہ سے دشمنی رکھتا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا تم اللہ کے دشمن سے اپنا دلی تعلق جوڑو، پھر اللہ تم کو اپنا ولی بنائے، اللہ تمہارا ولی بن جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ مفہوم ہے اس کا کہ اللہ تمہارا پھر ولی نہیں ہوگا تم اگر کافروں کو ولی بناؤ گے تو۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی مدد اور نصرت اور حفاظت تم کو نصیب ملتی ہے، جو ایک مومن کو ملتی ہے، تم کو وہ نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو مفہوم اس کے ہیں کہ ایک تو اللہ کی ولایت تم کو نہیں ملے گی، پھر دوسرے لفظوں میں اللہ کی دوستی، اللہ کی مدد، اللہ کی حفاظت تم کو نہیں ملے گی اگر تم دشمنوں کو اپنا محافظ سمجھو گے۔ تو اب یہ ہے کہ آگے کہا گیا کہ اور یہ خاص طور سے اس زمانے میں اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے یہ وارننگ بہت ضروری تھی کہ وہ کمزور ایمان میں کہیں اہل کتاب کو یا مشرکین کو اپنا ان کی حفاظت پر بھروسہ نہ کر بیٹھے، ان کا سہارا نہ پکڑ لیں۔ تو اس لیے کہ
اللہ تعالیٰ ان پر واضح فرما رہا ہے کہ یہ اب جو ہے ان کا برا انجام ہونے والا ہے، اور تم اگر ان کے ساتھ رہو گے تو تم اس میں شامل ہو جاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک اجازت دی کہ تم کس صورت میں دوستی کر سکتے ہو اس طرح کی، الا ان تتقوا منہم تقاتا، یعنی کہ تمہارے دل میں تم اپنے بچاؤ کے لیے صرف ایک شرط میں کہ تم ان کے شر سے خود کو بچانا چاہو تو ولی بن سکتے ہو. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ دیکھیں ایک مومن کافر کا ولی بنانے پر گناہگار ہونے سے کس حالت میں بچ جاتا ہے؟ ایسی حالت میں کہ تم کو ان کے ظلم کا ڈر ہو. چونکہ دیکھیں اب ان حالات کو آپ دیکھیں کہ سارے مسلمان فرسٹ آف آل ہجرت کر کے مدینہ نہیں آ گئے تھے، اور جو مدینہ آ بھی گئے تھے تو ان کے نیبرز بھی یہودی بھی تھے، مشرک بھی تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے بہت سے معاملات جڑے ہوئے تھے. تو بعض اوقات ایسی سچویشن بھی ہوتی تھی کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے، خاص طور سے اگر آپ کافروں کے علاقے میں رہ رہے ہیں تو پھر ان کے شر سے بچنے کے لیے اگر بظاہر ان سے اس طرح کا تعلق جوڑ لیا لیکن آپ کا دل ایمان پر مطمئن ہے، آپ دل سے اللہ ہی کو اپنا ولی مانتے ہیں، تو پھر یہ جو دھمکی ہے کہ اللہ کی طرف سے تم کو ولایت سے محروم ہو جاؤ گے، اس دھمکی سے تم بچ جاؤ گے. ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب ہے. اچھا، اب آج کل ہم اس آیت پر ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم یہاں پر کافر حکومت یعنی مسلمان حکومت، نان مسلم حکومت کے اندر رہ رہے ہیں نا ہم، تو ہم کو جب ان کی سٹیزن ملتی ہے، ان کی امیگریشن ملتی ہے، تو ہم کو ایکچولی ہم یہ ایگری کرتے ہیں، ان سے عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کے قانون کو فالو کریں گے، ہم آپ کے جیسے اس ملک سے ہم بغاوت نہیں کریں گے، اس ملک کو نقصان پہنچانے والا کوئی کام نہیں کریں گے. یہ سٹیزن شپ کے ایگریمنٹ میں ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایون امیگرینٹ کو بھی ان باتوں کو ماننا پڑتا ہے کہ ہم آ کر ہم آپ کے قانون کے اندر رہیں گے، ہم آپ کی حکومت کے ساتھ ہم اس کے خیر خواہ ہوں گے، ہم اس کے خلاف نہیں جائیں گے. تو ہم اس طرح کا کرتے ہیں نا معاہدہ، جبھی تو ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں. ورنہ اگر ہم کھلم کھلا کہیں کہ ہمارے دل میں نفرت ہے تمہاری، ہم تم سے بغض رکھتے ہیں، تو پھر ہم ظاہری بات ہے کہ اس کا مطلب ہم اس طرح سے کریں گے تو پھر ہم کو یہ لوگ ہماری جان کو ان کا خطرہ ہوگا. یعنی کہ ہم جو ہے اگر جب تک ہم ایک حد تک ان کی حفاظت کو قبول نہیں کریں گے، پھر ہم ان سے معاہدہ کر دیں تو پھر ہمیں وہ اپنے شہریوں کی طرح ہمیں وہی حفاظت دیتے ہیں جو ان کے یہاں کے شہریوں کو ہوتی ہیں. ہمیں کینیڈینز کو جو رائٹس ہیں وہ ہمارے بھی رائٹس ہیں. تو اب اس میں جو ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر ہم یہاں پر اس طرح سے رہ رہے ہیں، لیکن برائی کب اس میں ہو سکتی ہے؟ جب خدا نخواستہ ہم سے یہ اس طرح کا معاہدہ لے کہ تم اپنے دین پر عمل نہیں کر سکو گے یہاں رہ کر، اور تم کو اپنا دین چھوڑنا پڑے گا. تب ہم کو خدا نخواستہ اگر ایسے حالات ہوتے ہیں تو پھر ہم کو چوز کرنا پڑے گا کہ یا تو ہم ان کے ساتھ رہیں یا ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں. یہ بات واضح ہے کہ ہم لوگوں پر کس طرح سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں، چونکہ ہم کسی غیر ملک میں رہ رہے ہیں، غیر نان مسلم کے ملک میں رہ رہے ہیں، تو ہم ان سے بغاوت کر کے دشمنی کر کے نہیں رہ سکتے. ہمیں بھی ان کی حفاظت چاہیے، ہمیں ان کے تمام شہریوں کو جو حفاظت حاصل ہے وہ ہم کو بھی چاہیے یہاں پر رہنے کے لیے. اور اس حد تک ہم اس ملک کے خلاف نہیں جائیں گے کہ ہم اس کے ساتھ بغاوت کریں، لیکن اگر خدا نخواستہ ہم کو ہمارے دین سے ہی روکنے لگ جائے تو پھر ہمارے لیے صحیح نہیں ہوگا کہ پھر ہم ان سے معاہدہ کر لیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنا دین چھوڑتے ہیں، ہم کو یہاں رہنے دو. ٹھیک ہے، تو یہ ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں اس آیت کو. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ٹکڑا کہ اللہ اپنی ذات سے ڈراتا ہے، تو مطلب یہ کہ اللہ اپنے غضب اور ناراضگی سے ڈرا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں، انسان ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے زیادہ ڈر اس کے دل میں اللہ کا ہو. یعنی اگر کبھی کسی مسلمان کو خدا نخواستہ چوز کرنا پڑے کہ میں اللہ کو ناراض کروں یا کسی بندے کو ناراض کروں، تو اس صورت میں چاہے اپنی جان کا بھی خطرہ ہو، پھر ایسے میں انسان کو اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. چونکہ
اللہ سے ناراضگی تو پھر آخرت بھی خراب کر دے گی. ٹھیک ہے, بندوں کی ناراضگی زیادہ سے زیادہ ہم کو ہماری جان لے سکتے ہیں, لیکن ہم کو آخرت کا بھی نقصان کس سے ہے؟ ہمیں اللہ ہمیں اللہ کی ناراضگی کی تو پھر آخرت کا نقصان ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ اللہ المصیر, اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹنا ہے, تو تم اس بات کو یاد رکھنا. تو الحمدللہ یہ آیت اچھی طرح کلیئر ہو گئی ہوگی. بہت اہم آیت تھی, اس لیے میں نے تھوڑا ٹائم لیا. آج کا سبق مختصر ہے لیکن بہت اہم ہے. ابھی تک میں دیکھ رہی ہوں کہ سورہ آل عمران میں بہت پاورفل میسج ہے اور بہت زیادہ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے ہے. انشاءاللہ جن لوگوں نے سبق پورے نہیں سنے, پوری تفسیر نہیں سنی, وہ ضرور سنیں, اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کی دعوت ہے, ہمارے اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے ہے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ سورہ بقرہ میں ایمان کی دعوت ہے اور سورہ آل عمران میں اسلام کی دعوت ہے. تو یہی دیکھیں ابھی تک کی جتنی آیت ہیں آپ غور کریں کہ ہمیں یہی دعوت دے رہی ہے کہ ہم اپنے اسلام کو مضبوط کر لیں, ہم اپنے اسلام کو صحیح طرح سے قبول کر لیں. اور ہم کو کس کی مثال سامنے دی جا رہی ہے؟ عیسائیوں کی مثال دی جا رہی ہے. تو اب اگلی آیت پر چلتے ہیں انشاءاللہ. 29 کی بھی میں نے ترجمہ کر دیا ہے, تفسیر کر لیتے ہیں اس کی. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے سینوں میں کچھ چھپاؤ گے یا پھر تم اللہ تعالیٰ اس دن جان لے گا, ہر چیز سامنے آ جائے گی. جو بھی کسی نے عمل کیا, نیک یا برا عمل کیا, اس دن تم کو تمہارے سامنے آ جائے گی وہ ساری چیزیں. ایک منٹ, میں نے شاید ایک آیت مس کر دی ہے. ہاں یہ والی آیت مس کی کہ تم اپنے سینوں میں اگر کچھ چھپاؤ گے اور تم ظاہر کرو گے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے, جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. تو یہاں پر ایک طرح سے دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے جو دل میں اپنے کافروں کے لیے ولایت کا جذبہ رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمارے ہر چیز کو, ہمارے دلوں کے اندر کے رازوں کو جانتا ہے. تو ہمیں اپنے دل سے صاف کرنا چاہیے اگر ہمارا ایسا طریقہ ہے. تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ علیم ہے ایک تو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قدیر ہے, اللہ ہر چیز پر قادر بھی ہے. یعنی کہ تم نے اگر اپنے دلوں میں غلط بات چھپائی, اللہ تعالیٰ اگر تم کو اللہ تعالیٰ یہاں فوراً نہیں پکڑے گا تو یہ اللہ تعالیٰ تم کو مہلت دے رہا ہے, چونکہ یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ جب چاہے گا تم کو ڈیل دے گا جب تک, اور جب چاہے گا جب تم کو پکڑ لے گا. یہ مطلب اس آیت کا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, تو اللہ تم کو سزا دینے پر بھی قادر ہے. اب اگلی آیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن وہ ایسا دن ہوگا کہ ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا اور آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان بھی ہے. تو یہاں پر اس کی ہم وضاحت کر چکے ہیں ترجمے میں کہ وہ انسان بینہا و بینہو سے مطلب کیا ہے کہ انسان اپنی برائی اس دن وش کرے گا کہ میرے درمیان اور میری کیے ہوئے برے اعمال کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہو اور مجھے فیس نہ کرنا پڑے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ڈرایا اپنی ذات سے, اپنے نفس سے, اور اللہ کی ناراضگی سے پھر سے ڈرایا. اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ بہت شفیق بھی ہے, اپنے بندوں کے ساتھ بہت شفقت کرنے والا ہے. تو تم اگر تم انسان کمزور ہے اور جہاں کہیں انسان سے غلطی ہوتی ہے, انسان اگر اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بہت شفیق ہے, بار بار مہربان ہے, بہت زیادہ اس کو معاف کرنے والا ہے. تو انسان کو ہمیشہ چاہیے کہ جب غلطی ہوئی فوراً پلٹ جائے اللہ کی طرف, اور اللہ تعالیٰ اپنی شفقت میں لے لے گا انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا لے گا.
اور یہ جو مفہوم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اور جگہوں پر بھی بیان کیا ہے کہ انسان جو ہے قرآن میں بہت سی جگہوں پر یہ بتایا گیا کہ اس دن ہر چیز بتاتی جائے گی، سامنے آ جائے گی. اور ہم نے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا یہ آیت بہت دفعہ اس طرح سے آئی ہے مختلف الفاظ میں. اور یہ بھی میں نے بتا دیا کہ انسان شیطان جو اس کا قرین ہے اس کے لیے بھی انسان وش کرے گا کہ کاش یہ میرا قرین نہ ہوتا، میں اس کی بات نہ سنتا اور اس کے اور میرے درمیان بہت فاصلہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو خوشخبری دے دی. تو ہمارا دین جو ہے ہمیشہ جب بھی ڈراوا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ ایک ہمارے لیے امید بھی ہوتی ہے. تو یعنی کہ بشیر و نذیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشیر اور نذیر ہیں کہ بشارت بھی دی اچھے بندوں کے لیے اور ساتھ ساتھ گناہ کرنے پر تم کو وارننگ بھی دے دی گئی. پھر اب جو ہے یہاں پر ہم ترجمہ دوبارہ کرتے ہیں. ہم نے ترجمہ نہیں کیا اس آیت کا، تو یہاں تک کا مفہوم انشاءاللہ واضح ہوگا آپ لوگوں کے لیے. یہ 3 آیت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. قل کہہ دیجئے، ان کنتم اگر ہو تم تحبونا تم محبت کرتے ہو. ہا بابا، آپ فرما دیں اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے محبت کرتے ہو، فتبعونی، تو تم کیا کرو؟ میرا اتباع کرو، میرا اتباع کرو. تبع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ کسی کے نقش قدم پر چلنا. ٹھیک ہے. تو چونکہ یہود اور نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کہا گیا ہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا واقعی میں اگر تم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان عیسائیوں سے کہہ دیں، ان اہل کتاب سے کہہ دیں کہ واقعی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو. ٹھیک ہے. تو اگر تم میری پیروی کرو گے، میرے نقش قدم پر چلو گے تو تم کو کیا فائدہ ہوگا؟ یحببکم اللہ، محبت کرے گا اللہ تم سے. یعنی کہ اللہ ابھی تو تم سے محبت نہیں کر رہا، تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ تم سے ناراض ہو رہا ہے. لیکن اگر تم واقعی میں چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر کیا کرو؟ میری پیروی کرو. اور لفظ اتباع میں 2 چیزیں شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لفظ اتباع میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دے ہم کو وہ ماننا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، آپ کی جو سنت ہے، آپ کا طریقہ، آپ کا لین دین، آپ کا اخلاق، آپ نے جس طرح اپنی زندگی گزاری، ہمیں جو باتیں آپ نے اپنے عمل میں لائے، آپ ہمیں اس طریقے سے عمل کرنا. ٹھیک ہے. یہ 2 چیزیں آ رہی ہیں. تو پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، یعنی کہ آپ کا حکم مانے گا اور آپ کے طریقے کو جان کر آپ کے طریقے پر زندگی گزارے گا، آپ کے ہر عمل کو دیکھے گا، اس کو اپنائے گا، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ اللہ ہم سے محبت کرے گا. تو دیکھیں اب یہاں پر یہ بات غور کریں کہ کیا یہ بات صرف عیسائیوں کے لیے ہے کہ اللہ تم اتباع کرو نبی کی، اس نبی کی بات مانو تو اللہ محبت کرے گا؟ نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے. اس زمانے کے لحاظ اس وقت عیسائیوں کو جواب دیا گیا، لیکن ہمارے لیے بھی یہی قاعدہ ہے کہ اللہ کی محبت ہمیں چاہیے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا پڑے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا. اچھا، اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم آج تو 1400 سال ہو گئے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہیں، تو ہم کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تم سے محبت کرے گا، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے اور آپ کے نقش قدم پر چلو گے، تو ہم
ہمارے لیے کیا حدیث اگر نہیں ہوتی تو کیا ہمارے لیے پاسبل ہوتا؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم تک نہیں پہنچتی تو ہم آپ کی پیروی کیسے کرتے؟ کیا ممکن تھا؟ بغیر حدیث پر ایمان لائے ہم نہیں کر سکتے تھے نا. تو دیکھیں آج بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، بھئی ہم حدیث کو نہیں مانتے. کیا پتہ حدیث میں سچی بات ہے جھوٹی بات ہے نا. آپ نے شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا. اور ہم دیکھیں ہم زبان سے نہ بھی کہیں تو ہم اپنے بچپن سے غور کریں. ہم کو حدیث کا علم کیا باقاعدہ سکھایا گیا؟ جس طرح ہمیں قرآن کم از کم پڑھنا سکھایا گیا، کیا حدیث سکھایا گیا؟ نہیں. حدیث کو کبھی اہمیت ہی نہیں دی گئی ہماری زندگی میں. حالانکہ اس آیت پر اگر ہم غور کریں تو دیکھیں تو اللہ کی محبت تو ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے. تم اللہ کی محبت کے لیے یہاں کنڈیشن بتائی گئی کہ تم اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلو اور آپ کے احکامات کو مانو. تو ہم تو کیسے مان سکتے اگر ہمارے پاس حدیث کا علم نہ ہوتا؟ ٹھیک ہے. تو پہلی بات ہمیں کیا پتا چلی کہ جس طرح ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہمیں ثبوت، انڈائریکٹ ثبوت کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کی حفاظت فرمائی کہ ہم قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے پیدا کیے جنہوں نے حدیث کی حفاظت کی تاکہ قیامت تک کے بندے، اللہ کے بندے آپ کی حدیث پر عمل کریں اور اللہ کی محبت حاصل کریں. کیونکہ جب اللہ اگر محبت نہیں کرے گا کسی کو تو اس کی آخرت سنور سکتی ہے کیا؟ اللہ اگر کسی سے محبت نہیں کرے گا تو کیا اللہ جنت میں ڈالے گا اس کو؟ اگر اللہ پسند ہی نہ کرے کسی بندے کو، اللہ نعوذ باللہ من ذالک، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو پسند نہ کرے، کسی سے محبت نہ کرے تو کیا اس کو جنت مل سکتی ہے؟ کیا وہ امید کر سکتا ہے کہ وہ آخرت کے عذاب سے بچے گا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. تو پھر ہمیں یہاں ثبوت کیا ملا کہ اللہ نے حدیث کی بھی حفاظت کی ہے. تو گویا آج ہمیں صحیح احادیث کا علم حاصل کرنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے. یہ بات واضح لگ رہی ہے آپ کو اس آیت سے؟ کیا اس بات کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم حدیث کا علم حاصل کریں؟ جس طرح ہم قرآن کے لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں، ہمیں قرآن سیکھنا ضروری ہے، اسی طرح حدیث کا علم بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، بالکل بہت لازمی ضرورت ہے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نہ صرف محبت کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جو کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ ایک تو فرمایا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا، پھر فرمایا کہ وہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. یعنی کہ جب اللہ کسی کے گناہوں کو بخشے گا تو پھر وہ نیچرلی وہ جنت میں جائے گا، اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا. تو اس کے یعنی کہ بہت لازمی ہے انسان کے لیے کہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے اور اللہ کی محبت دنیا اور آخرت میں حاصل کرے. اور دنیا میں بھی جس کو اللہ کی محبت مل جائے گی تو انشاءاللہ پھر وہ کبھی بھی گناہوں کی طرف نہیں جائے گا، بیکاز اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے. دیکھیں ہمیں اپنے بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے نا. ہم کبھی چاہیں گے کہ ہمارے کسی بچے کو کوئی نقصان پہنچے، ہم تو فوراً تڑپ جائیں گے اور ہم اپنے بچوں کو اس نقصان سے بچانے کی کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ اگر ہم سے محبت کرے گا تو اللہ کی محبت تو بندوں سے کئی گنا زیادہ ہے. تو اللہ کی محبت اگر ہمیں حاصل ہو جائے گی تو کیا اللہ ہمیں کوئی نقصان دہ کام کرنے دے گا جو ہمارے لیے نقصان کی بات ہو؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا. تو انشاءاللہ ہمیں حدیث کا علم سیکھنا چاہیے اور اس کے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں گناہ معاف فرما کے جنت میں داخل فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ بہت غفور، بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. تو ہمیں انشاءاللہ دیکھیے آج ہم قرآن کی کلاس کر رہے ہیں. میرے دل میں بہت خواہش ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے حدیث کی کلاس بھی شروع کروں، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ قرآن کی کلاس میں بھی ابھی گرتے پڑتے چل رہے ہیں. آپ لوگوں کے لیے ابھی اتنا مشکل ہو رہا ہے اس کے پورے کمٹمنٹ کو نبھانا، اس لیے میں حدیث کی کلاس ابھی آفر نہیں کر رہی ہوں. لیکن جب آپ لوگوں کے دل میں جذبہ دے اللہ تعالیٰ اور شوق دے اور آپ لوگ مجھے کہیں کہ میں حدیث کی کلاس شروع کروں
تو انشاءاللہ میں وہ بھی شروع کرنے کے لیے تیار ہوں. اس لیے کہ جب حدیث سیکھتے ہیں نا تو آپ یقین کریں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہماری آنکھیں کھل گئی کہ جو قرآن کی مطلب قرآن سے ہمیں جو ایمان ملتا ہے تو حدیث سے ہمیں حکمت آتی ہے، ہم کو سمجھ آتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں. تو انشاءاللہ آپ سے مجھے امید ہے کہ کسی دن آپ لوگ مجھے خود کہیں گے کہ آپ پلیز حدیث کا کلاس شروع کریں، تو اس دن میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ماشاءاللہ سیدہ نسرین، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور جذبہ دے. میں ضرور انشاءاللہ شروع کروں گی، بس مگر مجھے صرف ڈر لگتا ہے کہ آپ لوگ اب جو ہے ذرا جم جائیں اور آپ لوگ ذرا سا مضبوط دل کر لیں انشاءاللہ، اور میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو. کیا آپ لوگوں میں سے کوئی ہے ابھی جو ایسے فیل کرتا ہے؟ سیدہ اور نسرین نے لکھا ماشاءاللہ. کیا آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اگر میں کچھ عرصے میں شروع کروں حدیث تو آپ لوگ میرے کلاس میں آئیں گے انشاءاللہ؟ کیا آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا جذبہ رکھتا ہے؟ بالکل انشاءاللہ ضرور. تو ضرور کوشش کروں گی میں، اور تھوڑا تھوڑا کر کے، چاہے زیادہ نہیں مگر مختصر سا چھوٹا چھوٹا کر کے بھی ہم انشاءاللہ ضرور شروع کریں گے. ٹھیک ہے، تو میں اس پر غور کروں گی، اور اب اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی اور آپ کے بھی وقت میں برکت دے. ہم سب دنیا بہت وقت فاس جا رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہم جتنا چاہتے ہیں ہم کچھ بھی آدھا بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ لیکن جب ہم ایک بار پکا ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی فرماتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم ضرور شروع کریں گے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈالے. آمین. ہاں بالکل، ٹائم ہی کا تو مسئلہ ہے نا، ٹائم کا مسئلہ ہے، مگر دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے. دیکھیں ہمارے لیے برکت ہم نہیں پیدا کر سکتے. ٹھیک ہے، ہم اپنے کاموں کو چھوڑ نہیں سکتے جو ہمارے لیے ضروری ہے. اس دنیا کے کام بھی تو ضروری ہے نا ہمارے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں ہی برکت ڈال دے اگر، تو انشاءاللہ ہم کر لیں گے. تو ہم دعا کریں گے تو یہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر اگلی آیت ہے، قل کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. یہاں پر دیکھیں اتباع نہیں کہا گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا اتباع نہیں ہو سکتا، اللہ کی صرف اطاعت ہوتی ہے، یعنی اللہ کے احکامات کو ماننا ہوتا ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہم کو چلنے کے لیے کہا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے کہا گیا اگلی آیت میں، پچھلی آیت میں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے کہا گیا، اس لیے کہ اطاعت میں صرف حکم ماننے کی بات ہوتی ہے، فرما برداری کی بات ہوتی ہے. تو جب بھی اتباع کا لفظ آتا ہے تو اس میں اطاعت اور نقش قدم پر چلنا دونوں ہوتا ہے، لیکن جب اطاعت کا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ صرف فرما برداری ہوتی ہے، اللہ کے ہر حکم کو ماننا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ فرق سمجھ میں آیا؟ تو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یہاں پر ہمیں دوبارہ وہاں پیچھے اطاعت شامل تھی. ٹھیک ہے، اس میں اطاعت شامل تھی، فاتبعونی، میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو، میں اطاعت شامل تھی. یہاں پر دوبارہ زور دیا گیا کہ اللہ کی اطاعت جس طرح تمہارے لیے ضروری ہے اسی طرح اللہ کے رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے. تو یہاں پر نصارہ اور سے تو یہود و نصارہ بنی اسرائیل سے بھی کہا گیا، ظاہری بات ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم تو صرف اللہ کو مانتے ہو اور تم بچ جاؤ گے، نہیں، تمہارے لیے یہاں پر بالکل ضروری ہے. دیکھیں دونوں کو ایک لیول پہ لایا گیا، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت دونوں کو ایک لیول پہ لایا گیا، کہ جتنا ضروری اللہ کی اطاعت ہے جس کا تم دعویٰ کرتے ہو، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے. اور ہمیں یہ پتہ ہے حدیث سے کہ آج اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں، جو کہ انشاءاللہ اس کا وعدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دوبارہ، تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے فرما بردار ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے والے بن کر آئیں گے. وہ کہیں اپنی انجیل کا درس نہیں دیں گے، وہ اب قرآن ہی کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ. تو تمام انبیاء، اگر جو بھی نبی آتا اس وقت میں آتا تو وہ اس کو پیروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس کے لیے لازم ہوتی.
تو پھر یہود اور نصارہ کے لیے آج لازم ہے کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے. اگر وہ جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے پھر ان کی ساری جو عبادت ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں وہ ساری پھر ادھوری رہ جاتی ہے. اس لیے کہ یہاں پر دونوں کو ایک ساتھ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر وہ منہ موڑے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, تو اگر پھر وہ منہ موڑتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑتے ہیں تو پھر بے شک اللہ لا یحب الکافرین, نہیں محبت کرتا کافروں سے. یہاں بہت ڈرنے والی بات کیا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار کرتا ہے اس کو یہاں پر کافر کہہ دیا گیا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ان تمام مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ حدیث ضروری نہیں ہے, ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں اور خود کو مسلمان سمجھتے ہیں. تو وہ ان کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صاف لفظوں میں فرما دیا کہ اگر تم انکار کرتے ہو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے تو پھر اور منہ موڑتے ہو تو پھر اللہ محبت نہیں کرتا کافروں سے. ٹھیک ہے, تو یہ یعنی کہ آنکھ کھولنے والی بات ہے انسانوں کے لیے. اور اگر آپ کو بھی ایسے لوگ ہیں آپ کی نظر میں جو سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ماننا ضروری نہیں ہے کامیابی کے لیے, مسلمان ہونے کے لیے, تو آپ بھی ان کو بھی اگر موقع ملے اور وہ آپ کی بات سنیں تو ان کو سمجھائیں کہ نہیں, اس آیت کو ریفرنس کے طور پر رکھیں اپنے پاس کہ نہیں, اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر جو ہے وہ انسان صحیح طرح سے مسلمان نہیں ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے خود کافروں میں شامل کر لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس سے. تو یہ آیت بہت ہی زیادہ یاد رکھنے والی ہے, اس کا ریفرنس بھی لکھ لیں اپنے پاس انشاءاللہ. اور پھر حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ایمان کی محبت ہے, ٹھیک ہے, وہ حدیث ثلاث من کنہ وجد حلاوت ایمان, 3 چیزیں آ جائے اگر انسان کے اندر تو اس کو ایمان کی مٹھاس کا پتہ چل جائے. ہاں, مولا, لفظ مولا جو ہے وہ ولی سے ہی آیا ہے, لیکن مولا جو ہے اس میں اس کو دوسرے ٹرمز میں بھی یوز کیا گیا ہے عربی میں. ٹھیک ہے, مولا کو مختلف ٹرمز میں یوز کیا گیا ہے, لیکن خاص طور سے جو ولایت کی دوستی کا تعلق ہے, ولی سمجھنا, یہ خاص صرف اللہ کے لیے ہے. لیکن یہ کہ مولا, لفظ مولا کو عربک لغت میں بھی مختلف موقعوں پر استعمال کیا گیا. انشاءاللہ کبھی اس کی تفسیر آ جائے گی کہ لفظ مولا کس کس طرح سے استعمال ہوتا ہے, اس لیے کہ بہت وسیع اس میں وہ ہے. پھر 3 چیزوں میں حلاوت, اگر 3 چیزیں ہمارے اندر ہے تو انشاءاللہ ہم کو ایمان کی مٹھاس پتہ چلے گی. ایمان کے اندر ایک ایسی مٹھاس ہے کہ جو اس مٹھاس کو چکھ لے پھر وہ اس سے دور نہیں ہٹنا چاہتا. اور وہ مٹھاس کیسے مل سکتی ہے ہم کو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ. ٹھیک ہے, یہ ہم کو ایمان کے لیے, اس کے لیے واضح احادیث موجود ہے, قرآن میں بھی موجود ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہم کو تمام چیزوں سے, یہاں تک کہ ہماری ذات سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر ایک بار آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے آپ سے ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے سوائے اپنی جان کے علاوہ. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ نہیں ہے عمر, اس طرح بات نہیں بن سکتی, تم کو اپنی ذات سے بھی زیادہ مجھے آگے کرنا پڑے گا. تو پھر انہوں نے کہا اچھا, مجھے آپ سے محبت ہے اپنی ہر چیز سے زیادہ, اپنی جان سے بھی زیادہ. تو اسی وقت ایک مسلمان کا ایمان مکمل ہوتا ہے. پھر لوگوں سے محبت اللہ کی خاطر. دیکھیں, اگر ہم تمام مسلمانوں سے اس لیے محبت کریں کہ وہ مسلمان ہیں, اللہ کو ماننے والے ہیں, اور ہر اس چیز سے محبت کریں, ہر اس انسان سے محبت کریں جس کو اللہ سے محبت ہے, تو انشاءاللہ ہمارے ایمان کے لیے یہ
بڑھانے والی چیزیں، اور ہمیں اپنے ایمان کی مٹھاس پتہ چلے گی اس میں. ٹھیک ہے. پھر کفر میں جانا اتنا ناپسند ہو کہ آگ میں جانا. کوئی انسان یہ نہیں چاہے گا کہ جلتی آگ میں کود جائے. تو ہمیں اپنا ایمان اتنا محبت ہو ہمیں اپنے ایمان سے کہ ہم کسی بھی حالت میں کفر کی طرف نہ جائیں. بہتر ہے کہ انسان آگ میں گر جائے. تو یہ جو ہے اگر یہ 3 چیزیں ہمارے اندر ہے تو انشاءاللہ ہمیں ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس مل جائے گی. تو ہمیں اس پیمانے پہ ہم کو خود کو دیکھنا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو کرنے کا ایک اور فائدہ کیا ملے گا انسانوں کو، ہم کو کیا ایک فائدہ ملے گا کہ کچھ فائدے ہمیں یہاں ایک تو فائدہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرے گا. ٹھیک ہے. پھر دوسرا فائدہ گناہوں کی بخشش، یہ بھی یہاں بتا دیا گیا کہ گناہ بخش کر دیے جائیں گے. پھر جنت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ ہوگا. یہ سورہ نساء میں فرما دیا گیا کہ جو اطاعت کرے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے گا، اس کو انسان جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ آخرت میں ہوگا. تو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ملے گا اس کو. پھر فائدہ کیا ہوگا کہ ایمان کی لذت ہمیں ملے گی. پھر کیا فائدہ ملے گا کہ قیامت میں بھی، قیامت کا دن جس میں انسان کو کوئی اور کمفرٹ نہیں ہوگی، بہت ہی خطرناک یعنی بہت ہی ڈرنے والا دن ہے اس دن. جس نے اللہ کے رسول سے محبت کی ہوگی اس دن اس کو اللہ کے رسول کی قربت بھی ملے گی. ٹھیک ہے. تو یہ اور پھر اللہ جو ہے دیکھیں آج ٹھیک ہے سمینا، انشاءاللہ کوئی بات نہیں، بس کلاس ختم ویسے بھی ہونے والی ہے. 2-4 آخری باتیں بتا رہی ہوں. ہاں بالکل. تو اب آج ہم سب کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن محبت حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی پیروی کرنا. ٹھیک ہے. سب سے بڑا ثبوت آپ کی محبت کا کیا ہے کہ ہم آپ کی پیروی کریں. صرف زبانی محبت تو کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی. دیکھیں آج بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عید میلاد النبی منا لیں گے تو ہم نے اس محبت کا حق ادا کر دیا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے محبت کا. زبان کی کوئی بات، صرف زبان سے تو ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا، انسان کو عمل کرنا پڑتا ہے. تو ہمیں عملی ثبوت دینا ہے اس محبت کا. اور عملی ثبوت کیا ہے کہ ہم حدیث کے علم کو سیکھیں اور آپ کے اسماء حسنہ کو سمجھیں اور اس پر ہم عمل کریں. آپ کے اخلاق اور آپ کے طور طریقوں کو ہم اپنی زندگی میں اپنائیں. پھر انشاءاللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم کو حاصل ہوگی، اور اس محبت سے ہمیں پھر دنیا میں بھی نہ کوئی غم ہوگا، نہ آخرت میں کوئی فکر ہوگی. ٹھیک ہے. پھر الحمدللہ ہمارا سبق کمپلیٹ ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت بھی نصیب فرما دے، اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایسی محبت نصیب کر دے کہ جس کا تقاضا ہے ہم سے. ٹھیک ہے. ہمارے ایمان کا تقاضا جو ہے پورا ہوتا ہے، جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ میں وہ محبت نصیب فرما دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمیں اللہ اپنے نافرمانی کے ہر کام سے ایسا ہی نفرت کر دے ہمارے دل میں کہ ہم اس نافرمانی کے کام سے دور ہو جائیں، خود بخود ہمارے لیے آسان ہو جائے اللہ کی فرما بردار بن کے رہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن کے رہنا. آمین. تو انشاءاللہ ہمارا آج کا سبق پورا ہوا. تو پھر ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا